کسی سمجھدار آدمی نے پوچھا کہ کیسے میں اپنے جسمانی خواہش کو بدل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، اپنے خواہش کو بھوک اور پیاس سے بدلو اور نرمی اختیار کرو اور نام اور شہرت کو چھوڑ دو، انہیں نیچا کر دو، اتنا کہ اسے اپنے پیروں کے نیچے کر دو، کیونکہ جو کوئی بھی آخرت کو چاہتا ہے وہ لگاتار اپنے خواہش سے لڑتا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے۔ ابو بکر مجنی کہتے ہیں، خدا 3 لوگوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے، پہلا وہ جو کم سوتا ہے، دوسرا وہ جو کم کھاتا ہے، اور تیسرا وہ جو کم آرام کرتا ہے۔ کھانے کی لالچ ایک تباہ اور برباد کر دینے والی برائی ہے، اور اسی لالچ کی وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ نے انہیں منع کیا تھا کہ اس پیڑ سے پھل مت کھانا، پر انہوں نے کھا لیا کیونکہ ان کے اندر ایک بہت ہی مضبوط خواہش پیدا ہو رہی تھی اسے کھانے کی، اور اسی خواہش اور بھوک کی وجہ سے شیطان نے ان سے وہ برائی کروائی۔ اور آپ یہ جان لیں کہ ہمارا پیٹ ہمارے لالچ اور ہمارے خواہش کا گڑھا ہے، اور یہاں سے ہی ہماری خواہش اور بربادی کی شروعات ہوتی ہے۔ ہماری پیٹ کی بھوک اور ہماری جسمانی خواہش بہت ہی اونچی اٹھ جاتی ہے، اور یہ ہمیں اکساتی ہے کسی عورت کے ساتھ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد نفرت، حسد، عزت طلب کرنا اور تکبر پیدا ہوتی ہے، اور انہیں ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بھوک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے خواہش کے ساتھ لڑو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، اس کا ثواب تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کر کے حاصل کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز خدا کو بھوک اور پیاس سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں، کوئی بھی فرشتہ آسمان سے کسی کے پاس نہیں آئے گا جب تک کہ وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ کون سب سے بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جو کم کھاتا ہے، کم ہنستا ہے اور مطمئن ہوتا ہے کم کپڑوں سے، جو صرف اس کے جسم کو ڈھک دے۔ اور کہا کہ پرانے کپڑے پہنو، آدھے پیٹ کھاؤ۔ نبی نے کہا، فکر کرنا، مراقبہ، میڈیٹیشن کرنا خدا کی تخلیق کے بارے میں، یہ آدھا حصہ ہے خدا کی بندگی کا، پر کم کھانا پوری بندگی ہے خدا کی۔ انہوں نے کہا، بھوک سارے عمل سے سب سے بہتر ہے، اور صوفی لباس پہننے سے خواہش ختم ہوتی ہے، اور تم میں سے جو کافی لمبے سمے سے بھوک میں رہتا ہے اور خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ سبھی انسانوں میں سب سے اونچے مقام پر ہوگا جب سبھی کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا میدان حشر میں۔ اور وہ جو کافی دیر تک سوتا ہے اور بہت ہی زیادہ کھاتا ہے اور بہت ہی زیادہ پیتا ہے، اس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی زیادہ تر بھوکے رہتے تھے اور انہیں کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، دوسرے الفاظوں میں وہ اپنے آپ کو اپنے چاہت سے بھوکا رکھتے تھے۔ نبی نے کہا، خدا اس انسان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے جو اس دنیا میں کم کھاتا ہے اور کم پیتا ہے، اور اس پر خدا کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو، میں اسے اس دنیا میں آزما رہا ہوں بھوک اور پیاس سے۔ میرے بندے نے کھانے اور پانی کو چھوڑ دیا صبر کے ساتھ، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اسے بے حساب جنت میں داخل کروں گا۔